علم اس لیے ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کیا جائے، اہل اسلام کا دفاع کیا جائے، ڈیفنس کیا جائے، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت کا جو ہے نا ڈیفنس کیا جائے، نہ یہ کہ دشمنان اہل بیت، دشمنان رسول کا دفاع کیا جائے اور ان کا ڈیفنس کیا جائے۔ وہ علم بھی رسوا، وہ شاعری بھی رسوا، اور وہ ذلت اور زندگی بھی رسوا اور زمین پر بوجھ ہے۔ ایسے لوگوں نے تو اپنے علم کو بھی رسوا کر دیا، لفظ عالم کو بھی رسوا کر دیا، علماء کے طبقے کو بھی رسوا کر دیا، مادر علمیہ کو بھی رسوا کر دیا، اساتذہ کی تربیت کو بھی رسوا کر دیا۔ اور ایسے ایسے یزیدیوں کی، ایسے ایسے دشمنان اہل بیت کی تائید کر رہے ہیں، ان کے ڈیفنس کر رہے ہیں، جن کا عقیدہ کفر کے درجے تک پہنچا ہوا ہے، جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نوح علیہ السلام سے افضل مانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ ہمارے اس جلسے کا انعقاد بسلسلہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل میں آیا، اور آج ہی کا وہ دن ہے جس میں نواسہ رسول نے اپنی جان، اولاد، بلکہ ہر عزیز تر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دین اسلام کی جہاں حفاظت کا سامان کیا، وہیں پر قیامت تک آنے والوں کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا معیار بھی عطا فرمایا، اور یہ واضح فرما دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین کی اتباع کرنے والوں کا راستہ حق کا راستہ ہے، اور یزید کی اتباع کرنے والے اور یزیدیوں سے محبت رکھنے والے اور ان کے معاملات سے راضی ہونے والے اور ان کی مدافعت کرنے والوں کا راستہ باطل کا راستہ ہے، یہ حسین کا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ واقف ہیں کہ آج کا ہمارا یہ جو جلسہ ہے اس کا عنوان جو دیا گیا ہے وہ پیغام کربلا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، ایک ہوتا ہے پیغام اور ایک ہوتا ہے عبرت۔ ایک ہوتا ہے پیغام اور ایک ہوتا ہے عبرت، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر۔ پیغام کہتے ہیں کسی بھی واقعے کا یا کسی کی بھی زندگی کا وہ بہترین میسج جو قابل اتباع اور قابل تقلید ہو، اور جس کو جو زندگی میں جگہ دینے اور اس پر چلنے کے قابل ہو، اس کو کہتے ہیں پیغام۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے پیغام ہے، عام طور پر جو استعمال ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے عبرت، کسی بھی واقعے کا یا کسی کی بھی زندگی کا وہ برا انجام جس سے یہ میسج یہ ملتا ہے ہمیں کہ اس طرح کا اگر کام کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، اور اس سے بچنا اور اس سے احتیاط کرنا، اس روش پر چلنے سے احتیاط کرنا، اس سے بچنا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ عبرت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بس سمجھاتا چلو عام انداز میں، ایک نوجوان ہے
بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کیا کر رہا تھا، روڈ پر گاڑی چلا رہا تھا. چلاتے چلاتے سامنے ڈیوائیڈر سے ٹکرایا، گر گیا، ہلاک ہو گیا. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ایکسیڈنٹ میں تمہارے لیے پیغام ہے، یہ نہیں کہا جاتا تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، یہ کہا جاتا. تو لہذا عبرت کہتے ہیں ایسے برے حادثے یا واقعے کو یا کسی کی برے زندگی کے برے کردار کو جس سے جو میسج ملتا ہے، جس میں یہ تلقین ہوتی ہے کہ انسان اس جیسا کردار نہ اپنائے، اس جیسا عمل نہ کرے، اس جیسا اگر عمل کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں عبرت. یہ دو مفہوم سمجھنے کے بعد آپ آگے چلیے. واقعہ کربلا، جہاں تک واقعہ کربلا کا تعلق ہے، واقعہ کربلا بحوالہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے لیے پیغام ہے. اور واقعہ کربلا بحوالہ یزید اگر دیکھا جائے، یزیدیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ عبرت بھی ہے. تو لہذا نتیجہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا پیغام بھی ہے اور واقعہ کربلا عبرت بھی ہے. واقعہ کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اور امام حسین نے ہمیں کیا بتلایا اور کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، یہ بھی ملتا ہے ہمیں. اور وہاں آل رسول کے ساتھ بلا کر دشمنی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور ان کا کیا نتیجہ ہوا، اور ان کا جو ہے نا دنیا و آخرت میں کیا معاملہ ہے، اس سے عبرت حاصل کرنے کا بھی ہمیں جو ہے نا یہ درس ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے. عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیے، انسان کے اندر دولت اور اقتدار کی جو حرص ہے، دولت اور اقتدار کی جو ہوس ہے، انسان کو بھیڑیا بنا دیتی ہے. وہ نہ حق میں تمیز کر سکتا ہے، نہ باطل میں تمیز کر سکتا ہے، نہ اس کے نظر میں شخصیات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ اس کے نظر میں نسبتوں کا کوئی مقام ہوتا ہے. انسان کے اندر دولت اور اقتدار کی جب ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی مثال احادیث میں یہ دی گئی کہ ایک بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے کو جب بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ پوری بکریوں کے ریوڑ میں کئی بکریوں کو زخمی کر دیتا ہے، کئی بکریوں کو جو ہے نا ہلاک کر دیتا ہے، کئی بکریوں کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے. تو جہاں دولت اور اقتدار کی حرص انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، فرق مراتب بھی ختم ہو جاتا ہے، سامنے والے کا مقام و مرتبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ وہ نہیں دیکھتا کہ وہ عالم ہے، اللہ والا ہے، سادات ہے، آل رسول ہے، نواسہ رسول ہے. اب یہ کوئی فرق باقی نہیں رہتا، کیونکہ دولت اقتدار کی ہوس کا جب پردہ نگاہوں سے ختم پڑ جاتا ہے تو پھر اب جو ہے نا وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے اور توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے. تو عزیزان محترم، لیکن اگر ایک ہوتا ہے یہ دولت اقتدار کی ہوس کا پردہ، اور ایک دوسرا جو ہے محبت اور تعظیم کی دولت، ادب و احترام کی دولت، بزرگوں سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء اللہ سے، بڑوں سے، اسلاف سے محبت اور تعظیم اور ادب کی دولت جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے نا ایسی خاصیت ہے، وہ ایک ایسا مادہ ہے اور وہ ایک ایسی کیفیت ہے، اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں سرخرو کر دیتی ہے. مومن ہے تو اسے جنت کا مستحق بنا جاتی ہے، اور کبھی کافر بھی ہے تو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیتی ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیتی ہے. اور بے ادبی کی دولت، اور جو ہے نا بے ادبی کی دولت، اور مراتب میں فرق نہ کرنا، اور مراتب کا لحاظ نہ رکھنا، نسبتوں کا اور تعلق کا لحاظ نہ رکھنا، بسا اوقات مسلمان کو بھی کافر بنا دیتا ہے، اور سب مسلمان کو بھی دنیا و آخرت میں کیا کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو، مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے مقابلہ کے لیے آیا تھا. وہ تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا جو معجزات دیکھے تو اس نے یہ آپ کے تعلق سے یہ ذہن میں اس نے ڈکلیئر کر لیا کہ یہ ایک جادوگر ہے، وہ ایک جادوگر ہے، کیونکہ وہ فرعون جو ہے نا اس نے آپ کے معجزات کو جادو سمجھا اور اس نے آپ کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ رکھا. بہرحال ایک وقت مقرر ہوا، ایک دن مقرر ہوا، جادوگر آئے. آنے کے بعد جو ہے وہ سب میدان میں جمع ہوئے.
جب مقابلہ شروع ہونا تھا تو جادوگروں نے ایمان کے دولت کے نہیں، نبوت کی حیثیت سے نہیں، رسالت کے حوالے سے نہیں، بلکہ ایک ازراہ بڑی شخصیت کے ادب سے ایک لحاظ کرتے ہوئے کہ ایک بڑے آدمی ہیں، ایک بڑی بزرگ آدمی ہے، جیسے بعض غیر مسلم بھی کیا کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے ایک بڑے لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا احترام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے، نبی کے حوالے سے نہیں، رسول کے حوالے سے نہیں، بلکہ ایک معمولی ایک بڑے آدمی کے حوالے سے، ایک نظریے سے انہوں نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا مقابلے کا آغاز آپ پہلے کریں گے یا ہم پہلے کریں؟ آپ پہلے کریں یا ہم پہلے کریں؟ تو انہوں نے یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے چاہتے تو ڈائریکٹ پہلے شروع کر دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کے مرتبے کا نہیں، صرف ایک بڑے ہونے کا ظاہری وجاہت کا لحاظ رکھتے ہوئے ادب یہ کیا کہ آپ پہلے کریں گے یا ہم پہلے کریں گے، یہ تھوڑا سا ادب انہوں نے کیا، تو نتیجہ کیا ہوا، واقعہ ہوا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے رسیوں کو چھوڑ دیا تو سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو پھر جو ہے نا عصے نے تمام جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا، تمام سانپوں کو کھا لیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا اس ادب کا، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بحیثیت رسول نہیں، بحیثیت نبی نہیں، بلکہ ایک بڑی شخصیت، ایک ظاہری وجاہت کے لحاظ سے انہوں نے ادب کا معاملہ کیا تو دولت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ یہ ادب کی جو ہے نا ادب کا فیض ہے۔ اور ایک یہی جو ہے نا ایک آدمی تھا، ایک ولایت، ایک ولی تھا، بلعام بن باعور جس کا نام تھا، ولی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ آرائی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، تو اس کا نام، اس کا جو ہے نا حال یہ ہو گیا کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا، اور جو ہے نا صاحب ولایت تھا، صاحب کرامت تھا، ولایت بھی ختم ہوگی، کرامت بھی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، تو لہذا وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، دنیا و آخرت میں رسوا ہو گیا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ لیکن آئیے یزید جو مسلمان تھا بلکہ ایک صحابی رسول کا بیٹا بھی تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تابعی تھا، تابعی کے درجے کا آدمی تھا۔ تابعی وہ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، رسول صحابہ کو دیکھا ہو، حالت ایمان میں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ لیکن اس کیٹیگری کا آدمی تھا، تابعی کے درجے کا آدمی تھا، لیکن اس نے کیا کیا، دنیا کے اقتدار اور اس کی ہوس میں نواسۂ رسول کا لحاظ نہیں رکھا۔ اسے یہ خطرہ ہو گیا کہ اگر امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے تو پھر جو ہے نا میرے خلاف بغاوت کا امکان ہے، پھر میری سلطنت ڈگمگا جائے گی، میرا اقتدار ڈگمگا جائے گا اور میں اقتدار سے محروم ہو جائے گا۔ اس خدشے اور خطرے نے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو ختم کر دیا اس کی نگاہوں میں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ایسا سلوک اس نے کیا واقعہ کربلا میں کہ غیر مسلم بھی جو ہے نا ایسا نہیں کر سکتے، ایک غیر مسلم بھی اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا۔ مسلمان تھا لیکن بے ادبی مقدر بن گئی، نواسۂ رسول کا لحاظ نہیں رکھا، نسبت کا لحاظ نہیں رکھا اور مرتبے کا لحاظ نہیں رکھا، جن کا کلمہ پڑھتا تھا ان کے نواسے کو جو ہے نا اس نے خاک و خون میں ملا دیا، ان کی نعشوں کے ساتھ بے حرمتی کی۔ نتیجہ کیا نکلا، دنیا میں بھی رسوا ہو گیا، آخرت میں بھی برباد ہو گیا، اور آخرت میں کی رسوائی اور عذاب تو ابھی اس کے باقی ہی ہے۔ لیکن وہی جب یہ قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائے کربلا کو جو ہے نا اہل بیت کے نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کے سروں کو نیزوں پر لٹکا کر پہلے کوفہ میں پھرایا گیا، اس کے بعد پھر جب دمشق لے جانے لگے جو کیپٹل سٹی تھا اس وقت ملک شام کا، جہاں یزید کا جو ہے نا تخت تھا، تو جب دمشق کو لے جایا جا رہا تھا، راستے میں ایک گرجا گھر تھا، ایک گرجا گھر کے پاس یہ جو قافلہ، یہ جو یزیدی فوجی تھے وہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ تھے، تو وہاں پہنچے تو گرجا گھر کے ایک پادری نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ نواسۂ رسول کا سر ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کیسے ظالم لوگ ہو، اپنے نبی کے نواسے کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا، تم نے اپنے نبی کے نواسے کی نسبت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا، 10,000 درہم دوں گا، ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دینا، ایک رات کے لیے مجھے کیا کر دینا، یہ سر دے دینا۔ تو
تو لہٰذا عزیزان محترم اس نے یہ تو دنیا کے بندے تھے, انہوں نے شہید ہی دنیا کے لیے کیا تھا, دنیا کی دولت کے لیے کیا تھا, تو لہٰذا وہ تو بڑے راضی ہو گئے. ایک رات میں 10,000 درہم آ رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہے, جو ہے نا اچھا نقد سودا اچھا ہے اور پروفیٹیبل جو ہے نا یہ بزنس ہے. تو لہٰذا انہوں نے سر مبارک کا سودا کیا اور ایک رات کے لیے اس کے حوالے کر دیا. لیکن وہ جو ہے نا ازلی خوش نصیب تھا, سعادت مند تھا, سعادت مندی اس کا مقدر تھی. وہ اس نے نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لیا, داڑھی مبارک پر, سر مبارک کے بالوں پر جو کربلا کی مٹی اور دھول تھی اس کو صاف کیا, اپنے پاس جو عطر اور خوشبو تھی وہ تمام کا تمام اس کو لگایا اور ایک اونچے مقام پر رکھا اور ادب کے ساتھ رات تمام کھڑا رہا. صبح ہوتے ہوتے کلمہ شہادت نصیب ہو گیا. یہ سعادت مندی ہے, یہ سعادت مندی ہے. اس کے بعد جب وہ پیسے لے لیا تھا انہوں نے, جب وہ سر لے لیا, صبح کا وقت ہوا, امام حسین کا سر انہوں نے واپس لے لیا یزیدیوں کے فوج نے. جب آگے بڑھے تو تقسیم کے لیے جب انہوں نے جو ہے نا جب وہ جو تھیلی کھولی پیسوں کی, تو جو سکوں کے ایک رخ پر لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ تو غافل نہیں ہے ان لوگوں کے عمل سے جو وہ کرتے ہیں, اللہ ان لوگوں کے عمل سے غافل نہیں ہے. دوسرے رخ پر لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ, ظالم عنقریب اپنے انجام کو پہنچیں گے, انجام کو جو پہنچیں گے. تو عزیزان محترم وہ تھا پیغام جو عیسائی نے کیا, عیسائی کو ایمان کی دولت جو نصیب ہوئی وہ تھا پیغام, اور یہ ٹھیکریاں جو بن گئی یہ تھی بربادی, یہ تھی عبرت کہ دنیا کی خاطر نواسے رسول کے سر کا سودا جنہوں نے کیا, تو لہذا ان کے لیے عبرت بنا کہ وہ نہ دولت ہاتھ گئی نہ جو ہے نا آخرت کی خرابی تو خرابی ہی ہے. اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس گرجا گھر پر ایک غیب سے قلم نمودار ہوا اور اس قلم نے یہ لکھ دیا گرجا گھر کی دیوار پر اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی, کیا وہ قوم جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا کیا وہ اس بات کی امید رکھتی ہے کہ کل قیامت کے دن ان کی دادا کی شفاعت اسے نصیب ہوگی؟ تو عزیزان محترم, تو بتانا یہ مقصود ہے, دنیا کا اقتدار, دنیا کی ہوس جب آ جاتی ہے تو پھر وہاں نسبتوں کا لحاظ نہیں رہتا, مراتب کا لحاظ نہیں رہتا, مرتبوں کا لحاظ نہیں رہتا. انسان ایسے کام کر دیتا ہے جو دنیا و آخرت میں رسوائی کا اس کے لیے مقدر بن جاتا ہے. لیکن عزیزان محترم, وہیں کسی کے نصیب میں سعادت مندی ہوتی ہے, دولت ایمان ہوتی ہے, تو اللہ ادب کی دولت عطا فرماتا ہے, محبت کی دولت عطا فرماتا ہے, دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے, آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. یزیدیوں کے فوجی جو میدان کربلا میں تھے, جنہوں نے امام حسین اقتدار کی خاطر, دولت کی خاطر, اقتدار کی خاطر امام حسین اور اولاد رسول اور اولاد امام علی اور اولاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے جو ہے نا اولاد کے خلاف تلوار اٹھائی, اور کام تو یہ تھا کہ ان کی مدافعات میں, ان کے ڈیفنس میں تلوار اٹھاتے, لیکن ان کے مقابلے میں تلوار اٹھائی, ان کو باغی سمجھا اور ان کو قتل کرنا, ان کو شہید کرنا جو ہے نا حق سمجھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ایک وہ جماعت تھی جو قتل ہو گئے, جہنم واصل ہو گئے, لیکن بعض وہ بھی لوگ تھے جو امام حسین پر ایک کے بعد ایک نثار ہوتے رہے. بعض اہل بیت میں سے بھی تھے, بعض اہل بیت کے علاوہ بھی تھے, جیسے حر ہے تو اہل بیت کے علاوہ بھی تھے. ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان کو قربان کرنا سعادت مندی سمجھی اور دنیا و آخرت میں سرخروئی کے مستحق بن گئے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو گئے. تو ان کی موت, ان کی شہادت جو امام حسین پر اپنی جانوں کو جنہوں نے وار دیا, یہ جو ہے نا پیغام ہے کہ جو ہے نا نواسۂ رسول کی بات آ جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے, یا نواسۂ رسول کی ناموس کی بات آ جائے تو جان کو قربان کر دینا یہ سعادت مندی ہے. یہ پیغام اس سے ملتا ہے, اور ان کی موت سے, یزیدیوں کے موت سے یہ درس ملتا ہے, یہ عبرت ملتی ہے کہ دیکھو جو ہے نا اللہ والوں کے خلاف جانا اور اللہ والوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانا, بالخصوص نوائس رسول کے مقابلے میں تلوار اٹھانا, ان کی مخالفت کرنا, یہ دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. یہ عبرت ہمیں نصیب ملتی ہے. تو عزیزان محترم, بتلانا یہ مقصود ہے کہ واقعہ کربلا ایک پیغام بھی ہے اور ایک عبرت بھی ہے. اب یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا, اس میں امام حسین کو بلانے والے کون تھے؟ امام حسین کو بلایا کس نے؟ امام حسین تو خود نہیں گئے. اگر اقتدار کی ہوس ہوتی یا حکومت کی ہوس ہوتی,
جبکہ عمر 55 سال تقریباً تھی. اس عمر میں انسان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی توقع نہیں ہوتی, ایک عام انسان کو بھی. یہ تو نواسۂ رسول تھے جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, جن کی خون میں, جن کے جو رگوں میں نبی علی رضی اللہ تعالیٰ, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے نا خون دوڑ رہا تھا, جن کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ تھی, جن کی جو ہے نا جن کے چہروں کو دیکھنا عبادت تھا, اور جن کے لیے قربان ہونا یہ جنت کی ضمانت تھی, جن کو جو ہے نا احادیث مبارکہ میں جنت کے نوجوانوں کے سردار کا درجہ دیا گیا تھا. تو عزیزان محترم, یہ جو ہے نا نوجوان, ان کو بلایا کس نے تھا؟ ان کو بلایا کون؟ یہ تو خود سے نہیں گئے تھے. تو لہذا جب یزید جو ہے نا یہ ہو گیا, حاکم بن گیا, یزید نے جو ہے نا اپنی حکومت اور اقتدار سنبھال لیا, تو یہ کوفہ میں سلیمان بن سرد نامی ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ نبی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بلائیں گے کوفہ, کیونکہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, یہ تمام دور میں جو ہے نا اسلام کا جو کیپٹل تھا وہ تھا مدینہ منورہ. لیکن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابتدائی کچھ دنوں میں تو مدینہ میں ہی یہ جو ہے نا کیپٹل سٹی رہا, لیکن بعد میں جو ہے آپ نے کوفہ منتقل فرما دیا, اور دارالحکومت کو کوفہ منتقل فرما دیا, کچھ مصلحتوں کی بنیاد پر اور کچھ وہ آپ کے ظاہری محبت کرنے والوں کے اصرار پر. تو بہرحال عزیزان محترم, تو انہوں نے چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا, تو لہذا اس طرح انہوں نے یہ بھی چاہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے, اور ان کی میٹنگ ہوئی اور سب طے پایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے. تو اس کے بعد سب وہ خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنے لگے, اور جس میں یہ بار بار یہ اصرار تھا کہ جو ہے نا آپ ہمارے پاس آئے, ہم آپ کے پر ہاتھ کو تسلیم کریں گے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور آپ کو اپنا امام مانیں گے, اپنا خلیفہ مانیں گے, اور آپ کے ساتھ دیں گے, ہر حیثیت سے جان مال ہر حیثیت سے ساتھ دیں گے. تو یہ میٹنگ کس کے گھر میں ہوئی؟ سلیمان بن سرد کے. اور یہ بلانے والے کون تھے؟ یہ تھے شیعہ حضرات. یہ بلانے والے کون تھے؟ یہ تھے شیعہ حضرات. یہ میں سنی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک دو مثالیں میں آپ کو شیعہ حضرات کی کتابوں سے ہی دوں گا, انہوں نے خود اقرار کیا ہے اس بات. شیعہ حضرات کی سب سے مستند, سب سے اتھینٹک اور سب سے قدیم جو کتاب ہے, ایک کتاب ہے الکافی. ایک کتاب ہے الکافی, سب سے قدیم کتاب. اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو ہے نا منقول ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی علیہ السلام. قال رسول اللہ, بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام باقر, جو امام جعفر صادق کے والد ہیں, اور ان دونوں کو بھی شیعہ حضرات امام مانتے ہیں, اور شیعہ حضرات کے پاس امام کا تصور یہ ہے کہ وہ نبی کے برابر ہے. اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین, امام معصوم, آپ دیکھیے امام معصوم, ائمہ معصومین. معصوم مطلب یہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں, دیگر صحابہ اہل بیت اولیاء محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں, لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اس کی ایک الگ بحث ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو جو ہے نا اس میں جو ہے نا امام باقر جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں, سرکار کا ارشاد بیان کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی علیہ السلام, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا, ہم شیعتک, وہ آپ کے شیعہ ہیں, فسلم ولدک منہم ان یقتلوہم, اپنی اولاد کی حفاظت کرو, اپنے بیٹوں کی حفاظت کرو کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیں گے. یہ سرکار کا ارشاد ہے. روایت کرنے والے کون ہیں؟ خود شیعوں کے امام. یہ تو ہمارے بھی امام ہیں, امام باقر, لیکن ہمارے پاس ان کا درجہ نبی کا نہیں ہے, امتی کا درجہ ہے.
وہ نبی کے برابر مانتے ہیں، ان کو نبی کا درجہ رکھنے والے مانتے ہیں. تو لہذا وہ تمہارے جو امام بھی ان کے، جن کو نبی کا درجہ وہ لوگ دیتے ہیں. پھر جو ہے نا کتاب بھی ان کی الکافی، اور وہ کتاب چھپی ہی بھی ہے ایران سے، تہران سے. کتاب کی جلد 8ویں ہے، صفحہ نمبر 260 ہے، چھپی ہوئی ہے تہران سے. تو اس میں یہ روایت موجود ہے کہ خود سرکار کی پیشن گوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو علی کے شیعہ ہیں، جو علی کے شیعہ ہیں وہی ان کے علی کے اولاد کے دشمن ہیں اور وہ انہیں قتل کر دیں گے. یہ حدیث ہو گئی، یہ حدیث آپ کے سامنے. اس کے بعد آئیے وہ کون ہے شیعہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے. اب آئیے واقعہ حسین کے پاس دیکھیے، امام حسین شہادت کربلا میں. یہ بھی جو ہے نا ان کے بہت بڑے مستند عالم دین، شیعہ حضرات کے مستند عالم دین، اور مستند کتاب عالم دین کا نام ہے قاضی نور اللہ. کتاب کا جو ہے نا نام ہے مجالس المسلمین. فارسی میں کتاب ہے، فارسی میں وہ کتاب ہے. وہ فارسی میں وہ کتاب کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. سلیمان بن سرد جس کے گھر میں محفل منعقد ہوئی تھی امام حسین کو بلانے کی، واقعہ کربلا کے بعد وہ سلیمان بن سرد افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم ہی نے آل رسول کو بلایا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان کے خلاف تلوار کھینچی، ان کا خون بہایا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، لہذا یہ ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے. تو وہ حدیث تھی. پھر یہ اس حدیث کی تشریح اور تفسیر تھی کہ اس میں جو ہے نا شیعہ کون ہے بتلا دیا گیا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو قتل کریں گے وہ یہ لوگ تھے، وہ لوگ تھے. تو عزیزان محترم میں آپ کو بتلاتا چلو کہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کے معنی ہے اتباع کرنے والا. قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ شیعہ کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو، شیعہ کہتے ہیں محبت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. تو اہل بیت امام حسین کے شیعہ دو طرح کے ہیں. امام حسین کے شیعہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ جنہوں نے بلا کر آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور آپ کو واقعہ کربلا میں خود آپ کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی تلواروں کو آپ کی خون سے جو ہے نا رنگ دیا. ایک وہ بھی تھے جو شیعہ کا دعویٰ کرنے والے ہیں. ایک وہ بھی ہے شیعہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ شیعہ جن کو امام حسین نے رات کے وقت میں کہہ دیا کہ دیکھو رات کا وقت ہے، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، یہ لوگ میرا خون جب بہائیں گے تو خاموش ہو جائیں گے، تم اپنی جانوں کو کیوں گواتے ہو؟ جاؤ، رات کے وقت میں نہیں دیکھ رہا ہوں، شاید دن میں میرے دیکھنے کے خوف سے، شرمندگی سے تم کیا کرتے ہو، نہیں جاؤ گے، آج رات کا وقت ہے، چلے جاؤ، میں جو ہے یہ میرے خون جب بہا دے گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو بیک آواز انہوں نے کہا، وہ بھی شیعہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں، ہم آپ کی زندگی، آپ کے بعد کی زندگی ہمیں منظور نہیں ہے، آپ کے بعد کی زندگی سے ہمیں آپ پر جان نثار کرنا زیادہ افضل ہے. یہ بھی ایک شیعہ تھے. تو دو نمونے ملتے ہیں، ایک وہ جو جان لینے والے تھے شیعہ، ایک وہ جو دوسرے جانثار تھے. ایک وہ جو جانثار تھے. جان لینے والوں کی علامتیں کیا تھی؟ بڑے محبت کے دعوے کر رہے تھے، بڑے جذبات کی باتیں کر رہے تھے، بڑی چیخ و پکار کر رہے تھے. بلکہ امام مسلم بن عقیل جب آئے کوفہ کو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے 40,000 لوگ جمع ہو گئے ایک ہی وقت میں. 40,000 کا مجموعہ جمع ہو گیا. لیکن یزید نے جب کوفہ کے گورنر کو معزول کر کے بصرہ کا گورنر جو عبید اللہ بن زیاد تھا، بڑا سخت مزاج تھا، جب اس کو بصرہ کا کوفہ کا گورنر بنا دیا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو قید کر دیا. یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے جو ہے نا مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو پورا خاندان کا خاندان برخاست کر دوں گا. تو جو صبح میں 40,000 تھے، مغرب کی وقت بعد امام مسلم بن عقیل جب سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا سلام پھیرتے ہیں تو کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ بھی شیعہ تھے، یہ بھی ایک شیعہ کا نمونہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے، میں آپ کو ایک تبصرہ کرنے والا ہوں اس پر. یہاں محبت نہیں تھی، یہاں جذبہ شہادت نہیں تھا، یہاں جذبہ جانثاری نہیں تھی، صرف قول تھا، بات تھی، پکارا تھا، خالی جو ہے نا نعرہ تھا. اور وہ نعرہ، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ اس طرح تھا کہ جو ہے نا ایک ہی دھمکی میں، جان کی دھمکی میں وہ ختم ہو گیا.
جبکہ 40,000 تھے، تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں زیادہ تھے، زیادہ ہمت دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، زیادہ جانی نقصان نہیں ہو سکتا تھا، بیک وقت گورنر ہاؤس پر حملہ کر دیتے تو یزیدیوں کو چونٹیوں کی طرح مسل سکتے تھے، لیکن اتنی تعداد و قوت کے بعد بھی یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ جو ہے نا نواسۂ رسول کا کیا کر سکے، دفاع کر سکے، ان کا ڈیفنس کر سکے اور ان سے کیے ہوئے وعدے کو کیا کر سکے، پورا کر سکے۔ دوسری طرف وہ صرف 72 جانثار تھے، اس میں عورتیں بھی تھی، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بیمار بھی تھے، قوت بھی کم تھی، لیکن عزم و استقلال کا پہاڑ تھے اور محبت اور جانثاری کا جذبہ ان کے اندر علاوے کی طرح جو ہے نا بھڑک رہا تھا۔ امام حسین کی اپنی زندگی کو امام حسین کی ایک لمحے کی راحت کے لیے قربان کرنے تیار تھے۔ یہ بھی ایک شیعہ تھے۔ دو نمونے شیعہ کے آپ کے پاس ملتے ہیں، کیا آپ یہ شیعہ کی روش کو اپنائیں یا چاہے تو یہ شیعہ کی روش کو اپنائیں۔ ان کی مثال جو خالی نعرے لگاتے ہیں، خالی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی مثال ہوتا ہے، جو چاہے اسے بجا سکتا ہے، لیکن جو حقیقی شیعہ ہوتے ہیں ان کی مثال عزم و استقلال کے پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ گمراہی اور باطل اور ظالم کی آندھیاں اسے حرکت نہیں دے سکتی، اسے متزلزل نہیں کر سکتی۔ تو اب آپ کا معاملہ آپ کے حوالے ہے، چاہے تو ان کی اتباع کرے یا ان کا ڈیفنس کرے یا ان کی مدافعات کرے، یا چاہے تو ان کے نقش قدم پر چل کر امام حسین کے حقیقی معنی میں جانثار ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ آج جانثاری کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کے لحاظ سے آزماتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا قانون ہے کہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو اولاد کی قربانی سے امتحان لیا گیا، ہم اس درجے پر نہیں ہیں، صرف جانور کی قربانی سے ہمارا امتحان ہے۔ تو وہ لوگ تھے حقیقت میں شیعہ جن کی جانثاری کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا گیا۔ ہمیں اتنی جانثاری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس ایک کام کرنا ہے۔ امام حسین نے جو پیغام دیا کہ ہمیشہ حق کا راستہ اپنانا، حق سوچنا بھی، حق پر عمل بھی کرنا اور حق پہ راستے پر قائم رہنا، بس ہماری کمزور ایمان کے لحاظ سے یہ ایک کافی ہے۔ زندگی کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، جو ہے نا ایمان کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، جو حق ہے وہ راستے کو اپنانا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ بس ہمارے لیے اتنی ذمہ داری کافی ہے، کیونکہ ہم ہے ہی اس قابل، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، تو وہاں دو شیعہ تھے، کہاں پر؟ ایک حقیقی شیعہ جنہوں نے امام حسین پر بلا سوچے سمجھے، بلا تردد اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک وہ تھے جو خالی نعرے باز تھے، لیکن موت کی ایک دھمکی نے جن کے جذبہ جانثاری کو متزلزل کر دیا، اور ان کے جذبے کی مثال برف کی تھی، تھوڑی سی گرمی نے اس برف کو کیا کر دیا؟ پگھلا دیا۔ تو اب ہمارے پاس 3 قسم کے شیعہ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ شیعہ سے مراد کالے کپڑے والے نہیں، اب میں یہاں جو بتا رہا ہوں محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے، اتباع اہل بیت کے دعویٰ کرنے والے۔ ہم سنیوں میں 3 طرح کے شیعہ ہیں، ایک وہ شیعہ ہے جو یزیدیوں کی روش پر چلنے والے ہیں، جو صرف جن کا نعرہ بازی تک، جن کا سے کوئی جارے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا وہاں نہ کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی ان کی زندگیوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کی محبت کی خوشبو ملتی ہے۔ بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری تک معاملہ رہ گیا، اس کے بعد کھاؤ کھلاؤ بتی بجاؤ، یہ معاملہ ہو گیا، صرف نعرے کی بازی کے حد تک رہ گئی۔ داڑیاں دیکھیے بالکل جو ہے نا انگریز یہودیوں جیسی، آئی بھی تھی سنت رسول کو کٹا دیا، آئی بھی تھی تو کٹا دیا، جمالی داڑیوں کو، ایک مشت شرعی داڑیوں کو کٹا دیا، اور پھر جو ہے نا نعرہ تکبیر، نعرہ علی۔ امام حسین نے 72 صرف چہرے پر زخم کھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کو کبھی نہیں چھوڑا، لیکن کبھی انہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، مگر 12 ہے علی کے محبت کا دعویٰ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقر و فاقے کی زندگی گزاری، کبھی بھی جو ہے نا یہ کبھی بھی یہ توفیق انہیں نہیں ہوتی، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہوتی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے
اور اہل بیت نے دین کی خاطر جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کبھی انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جس علی کا، جس اہل بیت کا وہ دم بھر رہے ہیں، ان غریب سادات کو کبھی 10 روپے جو ہے نا ہدیے کے طور پر دے۔ یہ ایک ہے۔ پھر طرفہ تو یہ ہے، ظلم کی بات تو یہ ہے کہ پھر جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی مدافعات کر رہے ہیں، ان کا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ پھر طرفہ یہ ہے کہ عالم ہے، پھر طرفہ یہ ہے کہ شاعر ہے۔ عالم تو سرکار کے زمانے میں بھی تھے، عالم تو امام حسین کے زمانے میں بھی تھے، شاعر تو سرکار کے زمانے میں بھی تھے، شاعر تو امام حسین کے زمانے میں بھی تھے۔ سرکار کے جو شاعر تھے حسان بن ثابت، یہ سرکار کا ڈیفینس کرتے تھے، دین اسلام کا ڈیفینس کرتے تھے۔ آج کا جو شاعر ہے وہ یزیدیوں کا ڈیفینس کر رہا ہے، یزیدیوں کی مدافعات کر رہا ہے۔ علم اس لیے ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کیا جائے، اہل اسلام کا دفاع کیا جائے، ڈیفینس کیا جائے، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت کا جو ہے نا ڈیفینس کیا جائے، نہ یہ کہ دشمنان اہل بیت، دشمنان رسول کا دفاع کیا جائے اور ان کا ڈیفینس کیا جائے۔ وہ علم بھی رسوا، وہ شاعری بھی رسوا، اور وہ ذلت اور وہ زندگی بھی رسوا اور زمین پر بوجھ ہے۔ ایسے لوگوں نے تو اپنے علم کو بھی رسوا کر دیا، لفظ عالم کو بھی رسوا کر دیا، علماء کے طبقے کو بھی رسوا کر دیا، مادر علمیہ کو بھی رسوا کر دیا، اساتذہ کی تربیت کو بھی رسوا کر دیا۔ اور ایسے ایسے یزیدیوں کی، ایسے ایسے دشمنان اہل بیت کی تائید کر رہے ہیں، ان کے ڈیفینس کر رہے ہیں، جن کا عقیدہ کفر کے درجے تک پہنچا ہوا ہے، جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نوح علیہ السلام سے افضل مانتا ہے۔ اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، میں ایک اصول بتا رہا ہوں کہ عقیدے کا ایک اصول ہے، آپ کو ایمان لانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے۔ اگر آپ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم میں سے ایک پر بھی اگر آپ ایمان نہیں لائے تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ تو یہ قاعدہ اہل بیت کے لیے بھی ہے کہ وہ سرکار پر بھی ایمان لائیں گے، تمام انبیاء پر بھی ایمان لائیں گے۔ ایک ہے ایمان پر ایمان لایا جاتا ہے، تو بتائیے کیا ایمان لانے والا افضل ہے یا جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ افضل ہے؟ کہ ایمان لانے والا نبی کا کلمہ پڑھے یا نبی ایمان لانے والے کا کلمہ پڑھے؟ کیا ایمان لانے والے کا جو ہے نا افضل ہے یا ایمان جس کا لایا جاتا ہے؟ تو مرتبہ نبوت مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کوئی ہے تو مرتبہ نبوت ہے، مرتبہ نبوت ہے، اس کے بعد مرتبہ صحابیت اور مرتبہ اہل بیت ہے۔ اور بی بی فاطمہ کو نوح علیہ السلام سے افضل قرار دینا یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو اہل بیت کو اور ائمہ کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، جو انبیاء کے برابر یا انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ 12 امام ہیں، 12 امام، 12 اماموں کو وہ انبیاء کے برابر سمجھتے ہیں بلکہ انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ اور ان کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ شریعت میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور شریعت کے احکام کو بدل بھی سکتے ہیں، اور جو نہیں ہے وہ احکام نافذ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تائید شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، ہمارے علماء اہل سنت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اشعار کی مدافعات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی جو ہے نا کا ڈیفینس کر رہے ہیں جن کا عقیدہ ہے کفر تک پہنچا ہوا ہے، اور ان کے اشعار کی ایسی تشریح کر رہے ہیں جیسے کہ اس شعر کا وہ تشریح اور شعر کو سامنے رکھا جائے تو کوئی مناسبت، کوئی مطلب معلوم ہی نہیں ہوتا اس میں۔ تو بتا رہا ہوں، تو سنیوں میں ایک طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو دشمنان اہل بیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، دشمنان اہل بیت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، ان کے اعمال بھی کرتے ہیں، ان کی محفلوں بھی شریک ہوتے ہیں، اور اپنی محفلیں منعقد کر کے ان کی باتیں بھی کیا کرتے ہیں اور ان کا ڈیفینس بھی کیا کرتے ہیں۔ سنیوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، یہ خود بھی ذلو کا معاملہ ہے، یہ خود بھی ہلاک ہو گئے، دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا۔
اور جو ان کی اتباع کریں گے یہ ہے. اور میں عوام سے ایک بات عطا کر رہا ہوں, اگر واقعی آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے جو پیغام دیا وہ حق پر چلنے کا دیا, باطل پر چلنے کا نہیں دیا. اگر آپ ان کے راستے پر چلتے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے راستے پر چل رہے ہیں تو پھر سمجھو آپ نے امام حسین کے پیغام کربلا کو, پیغام شہادت کو سمجھا ہی نہیں, یا سمجھا بھی تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا. دوسرا طبقہ سنیوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ محرم آتے ہی جذبہ شروع ہو جاتا اہل بیت کی محبت کا. سال بھر جھوٹ چلتا, دھوکہ دہی چلتی, دوسروں کو چونا لگانا چلتا, بھائیوں کا حق مار رہے ہیں, کئی باطل کے طریقے اپنا رہے, کئی پورا بالکل شہادت امام حسین کے بالکل برعکس, بالکل پورا سال کیا ہوتا ہے ناحق راستے پر, غلط راستے پر, باطل کے راستے پر چلتے ہیں. پھر محرم آتے ہی جذبہ اہل بیت اجاگر ہو جاتا ہے. پھر کچھ شربت پلا کر, کچھ کھلا پلا کر, اور کچھ جو ہے نا شیعوں کے کچھ وہ جو منقبتیں ہیں جس میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو سینہ پیٹتی ہوئی آواز آئے گی, وہ تمیز بھی نہیں ہے کہ وہ شیعہ کا ہے یا سنی کا ہے. ہمارے ایک صاحب نے پڑھا منقبت, یہ کیا منقبتیں ایسی کم ہیں, آپ کو بہت سی منقبتیں ملیں گی. مولانا سید ضیاء الدین صاحب کی بلا کی سنی علماء کی بہت سی منقبتیں ہیں, لیکن چونکہ بیک گراؤنڈ میں میوزک اچھی معلوم ہو رہی ہے وہ پھر سینہ پیٹتے وہ پورے شیعوں کی منقبت لگاتا ہے, اور لگا کر جو ہے نا شربت تقسیم کرنا, کچھ کھلانا کچھ پلانا, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے امام حسین کی محبت کا حق کیا کر دیا, ادا کر دیا. یہ دوسرے لوگ ہیں جو سیزن وائز عاشق ہیں, یہ سیزن وائز عاشق. ایسے عاشق آپ کو سرکار کی محبت میں بھی ملیں گے, سرکار کی محبت میں ملیں گے. میلاد آتے ہی جذبہ جاگ جاتا, پورا جذبہ آتا, غلط سلط کام بھی کر رہے ہیں تو سرکار کے اوپر ڈال رہے ہو بھائی سرکار کی میلاد کی خوشی ہے. کبھی بھی یاد رکھیے, میں ایک دو بار تجربے کے بول, ہمیشہ استاذ کو پیر کو لے کر ڈوبنے والے مرید اور شاگرد ہوتے ہیں, پورے نہیں ہوتے, بعض رہتے اچھے بھی رہتے, اس میں پورے ایسے رہتے. تو استاذ کو پیر کو لے کر ڈوبنے والے کیا ہے, یہ مرید اور شاگرد ہوتے ہیں, سمجھے. تو کبھی بھی آپ بڑے لوگوں کو دیکھیے, ان کا حاشیہ بڑا خطرناک رہتا, ان کے اطراف و اکناف رہنے والے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جب باہر کا آدمی ان سے آ کر ملتا, ان کے اخلاق, ان کا کردار, ان کی زندگی کو دیکھتا ہے تو پیر کے تعلق سے بدگمان ہو جاتا ہے, وہ استاذ کے عالم دین کے تعلق سے بدگمان ہوتا. آج بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھیے, کتنی ان کی زندگیاں کتنی پاکیزہ تھی. وہ اہل سنت والجماعت کا ایک معیار تھے, اہل سنت والجماعت کا ایک روشن مینار تھے, ہیں ابھی بھی. لیکن ان کے بعد آنے والے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, کہ ان کے بعد ایسے جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کر لی. یہ بزرگوں کی عظمت کے لیے دھبا ہے, یہ ان کے نام کو بٹے لگانے والے لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں. تو یہ ہیں سیزن وائز عاشق جو آپ کو میلاد میں بھی ملیں گے, محرم میں بھی ملیں گے. یہ دوسرا. اور حقیقت میں جو محبت رسول رکھنے والے ہیں, حقیقت میں جو اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں, وہ بہت کم ہے. کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کی مصداق, کہ بہت کم لوگ ہیں جو ہر معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نمونہ ہے, امام حسین نے ہمیں کیا نمونہ دیا. وہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے 72 زخم کھا کر بھی جو ہے نا میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر, جہاں پانی بھی میسر نہیں تھا, حالت بھی ایسی تھی کہ جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھا. ان کے سامنے یہ پیش نظر ہوتا ہے, ان سے کبھی نماز سرزد نہیں ہوتی, اور ان کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت پیش نظر ہوتی ہے. وہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں حق کی بات کرتے ہیں, حق سوچتے ہیں, اور حق کے ہمیشہ پیروکار رہتے ہیں. یہ ان کی علامت ہے. اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو آپ نے ہمارے دین کی حفاظت کی خاطر آپ نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا, تو ان لوگوں کے پاس اس دین کی قدر ہوتی ہے. وہ بھی یہ احسان مند اور احساس رکھتے ہیں کہ آج ہمارا دین جو محفوظ ہے اسی نواسۂ رسول کی وجہ سے ہے. یہ احساس ان کے دل میں ہوتا ہے, اور یہ قدر ان کے دل میں ہوتی ہے, اور ان کی بھی قدر ہوتی ہے, اور انہوں نے جس دین کی حفاظت کی اس کی بھی قدر ان کے دلوں میں ہوتی ہے. یہ ہے حقیقت میں شیعہ نے
جو ہے نا اہل بیت, انہی کے تعلق سے حدیث میں کہا گیا کہ جو ہے نا میرے ساتھ اہل بیت کے ساتھ جنت میں سب سے پہلے ان کے شیعہ داخل ہو گئے. اور ان حدیثوں کو وہ پکارنے والے, وہ ٹرے, وہ ڈھول جو شیعہ ہیں, ڈھول نما جو شیعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری تک جو ہے, وہ لوگوں نے ان حدیثوں کو اپنے اوپر یہ کر لیا, جو دشمنان رسول, دشمنان اہل بیت کے جو ہے نا کے وفادار ہیں. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں ان تینوں میں سے وہ بننا ہے جو حقیقت میں اہل بیت کا محبت رکھنے والا ہے, جو حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے, اور حق میں ہر عمل میں اور اپنے ہر فیصلے میں اور اپنے ہر زندگی کے ہر عمل میں, کردار میں ہمیں یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے, صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی, اہل بیت نے ہمیں کیا نمونہ دیا ہے. تو عزیزان محترم, یہ جو ہے نا ہمارا یہ ہمیں نمونہ ملتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ تھی, نواسۂ رسول تھے, نوجوانان اہل جنت کے سردار تھے, لیکن اگر وہ چاہتے تو دریائے فرات جو ہے نا آپ کے قدموں میں آ سکتا تھا, بلکہ آپ کے قدموں میں آتا ہی نہیں, اپنی طغیانی سے یزیدی فوج کو بہا کر بھی لے جا سکتا تھا, لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. ایک بددعا کرتے تو سب ہلاک و برباد ہو جاتے, نہ شہید ہونے کی ضرورت پڑتی, نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑتی. لیکن آپ نے کہا, آپ نے یہ نہیں کہا, یہ سوچا کہ اللہ کی رضا اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں میدان کربلا میں شہید ہونا ہے. تو اللہ کے فیصلے کے سامنے, قضا کے سامنے انہوں نے اپنی کرامت کا اظہار نہیں کیا, بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اللہ کے فیصلے پر جو ہے نا یہ خوش رہے, اور اللہ کے فیصلے پر جو ہے نا قائم رہ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. ورنہ بچاؤ کا سامان کرنا ہوتا تو صرف ایک انگلی کا اشارہ کافی تھا, دریائے فرات قدموں میں آ جا سکتی تھی, پانی کی پیاس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. علی اصغر کو جو ہے نا پیاس سے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس سے تڑپنا نہیں پڑتا تھا. تو انہوں نے یہ درس دیا دنیا کو, یہ درس دیا اپنے ماننے والوں کو, یہ درس دیا کہ دیکھو اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا, اس کے فیصلوں پر راضی رہنا, خوش رہنا, اسی میں تمہاری دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے, آخرت بھی بہتر ہے. اور امام حسین نے اپنی شہادت سے یہ بتلا دیا کہ دیکھو ہمیشہ حق کی صفت میں غلبہ ہونا ہے, حق ہمیشہ غالب رہتا ہے, حق ہمیشہ غالب رہتا ہے, باطل ہمیشہ فنا ہو جاتا ہے. اگرچہ کہ بظاہر حق آپ کو مغلوب بھی نظر آئے تو وہ غالب ہی رہتا ہے. دنیا کے اصول پہ جو جیتا وہی سکندر, جیتنے والا جو ہے نا غالب سمجھا جاتا ہے, سکندر سمجھا جاتا ہے, جیتنے والا جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے, کامیاب سمجھا جاتا ہے. لیکن حق کی جب بات آتی ہے, حق اگر مغلوب بھی ہوتا ہے, ہار بھی جاتا ہے, تو وہ غالب ہی ہوتا ہے. یہ امام حسین نے اپنی شہادت سے بتا دیا. دنیا کے قانون تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہار گیا تو مغلوب ہو گیا, ختم ہو گیا, ختم. لیکن حق جو ہے نا کا یہ قانون ہے کہ وہ جیت جائے تو بھی غالب ہے, ہار جائے تو بھی غالب ہے. جیت جائے تو بھی غالب ہے, ہار جائے تو بھی غالب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو جو ہے نا اس میں ایک شرائط میں ایک شرط تھی, شرائط میں جو ہے نا ایک شرط تھی. کیا شرط تھی؟ کہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ سے آ کر مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں مل جائے, سرکار ہجرت کر کے مدینے کو آ گئے تھے, مسلمان مدینے کو آ گئے تھے, اگر کوئی مکے کا مسلمان اگر جو ہے نا کیا کرے مدینہ منورہ کو آ جائے, مسلمانوں کے پاس آ جائے, تو اسے واپس کر دیا جائے گا, کفار کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر کوئی مدینے کا مسلمان مکے کو چلا جائے تو پھر جو ہے نا وہ مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے. تو یہ صلح بظاہر ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں. مسلمان جو ہے نا بعض کئی صحابہ سرکار سے جو ہے نا ایک جو ہے نا لاڑو پیار کے انداز میں سرکار سے جو ہے نا ایک طرح کا جو ہے نا ناز بردارانہ انداز میں, لاڑو پیار کے انداز میں روس بھی گئے تھے کہ سرکار آپ نے اب دب کئی کو ہم حق پر نہیں ہے کیا, اتنا دب کر فیصلہ کیوں کرنا چاہیے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بظاہر تو دب کر فیصلہ معلوم ہوا, مسلمان مغلوب ہو گئے یہ معلوم ہوا, لیکن اس شرط نے آگے فتح مکہ کی بنیاد رکھی. فتح مکہ کی بنیاد رکھی. کیسے؟ جو مسلمان مکے سے آئے تھے وہ بھی واپس کر دیے گئے, جو مدینے سے گئے تھے وہ بھی واپس کر دیے, تو مسلمان مکے میں جمع ہو گئے اور وہاں تبلیغ و اشاعت کا کام اور زور سے ہو گیا, اور مسلمانوں کے اخلاق نے کافروں کو اور زیادہ متاثر کیا, اور مسلمانوں کی تعداد مکہ مکرمہ میں بڑھ گئی. آگے چل کر اسلام مکے میں اس قدر پھیل گیا کہ فتح مکہ کی شکل میں ظاہر ہوا. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حق اگر مغلوب بھی نظر آئے تو وہ اس کا انجام غالب ہی ہوتا ہے. امام حسین اگرچہ کہ بنا دنیا کے اصول کے مطابق میدان کربلا میں مغلوب ہو گئے اور بظاہر دنیا کہتی ہے کہ ہار گئے, نہیں, امام حسین جیت گئے.
امام حسین جیت گئے. کیوں؟ یہودی کا مقصد آپ کو جھکانا تھا, آپ کا مقصد دین اسلام کی حفاظت تھی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنا تھا. یزیدی اپنے مقصد میں یزید ناکام ہو گیا, لیکن امام حسین کامیاب ہو گئے, دین اسلام کو بھی بچا لیا, رہتی دنیا تک حق اور باطل کے جو ہے نا فرق کو بھی بتا دیا کہ دیکھو یزیدیت کا راستہ باطل کا راستہ ہے, حسینیت کا راستہ حق کا راستہ ہے. مقصد میں کامیاب ہونا اصل غلبہ ہے, ہار جیت اصل غلبہ نہیں ہے. مقصد میں کامیاب ہونا اصل غلبہ ہے, ہار جیت غلبہ میں کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. تو امام حسین نے یہ بتلا دیا دنیا کو کہ دیکھو ہار جیت کا نام غلبہ نہیں ہے, ہار جیت کا نام, ہار جیت کا معیار جو ہے نا, ہار جیت غلبے کا معیار نہیں ہے, بلکہ مقصد میں کامیاب ہونا یہ اور ناکام ہونا یہ غلبے کا معیار ہے. جو مقصد میں کامیاب ہو گیا حقیقت میں وہی فاتح ہے, جو مقصد میں ناکام ہو گیا فاتح ہو کر بھی ناکام ہے. تو یہ ہمارے یہ درس جو ہے نا میدان کربلا سے ملتا ہے کہ جو ہے نا امام حسین کا راستہ حق کا راستہ ہے, اس پر ہمیں چلنا ہے. خواہ وہ عقیدے کا معاملہ ہو, خواہ وہ عمل کا معاملہ ہو, خواہ کاروبار کا معاملہ ہو, خواہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو, کسی بھی معاملہ ہو, امام حسین نے بس یہی تلقین کی کہ ہمیشہ حق کا دامن چھوڑنا نہیں, حق کا ساتھ دیتے رہنا. باطل کا راستہ یزیدیت کا راستہ ہے اور باطل کا راستہ جو ہے نا یہ غلط راستہ ہے. تو امام حسین نے زندگی کے ہر لمحے میں حقانیت کی تعلیم دی اور حق کو ملحوظ رکھنے کا تعلیم دی, اور یہ بھی بتلایا کہ ہمیشہ زندگی میں حالات آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. اب جب پریشانیاں بھی آتی ہے, جو ہے نا مصیبتیں بھی آتی ہیں, سب کچھ آتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہنا, کیونکہ اس کا انجام وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ کی شکل میں نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم لوگوں کو بھوک پیاس, اولاد کو بیمار کر کے ان کی موت کے ذریعے سے, کھیتوں کی تباہی کے ذریعے سے ہر طرح ہم ان کو آزمائیں گے, لیکن اگر جب وہ صبر کریں گے اس پر تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان پر جو ہے نا اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور اس کی برکتیں ہوں گی, اور پھر وہ اولئک هم المہتدون, اور سب سے بڑا جو انعام ملے گا کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے. تو یاد یہ تھا پیغام کربلا اور شہادت امام حسین کا جو ہے نا یہ ہے. تو مسلمانوں دیکھو کہ ہمیشہ حق کو اپناؤ, حق کی تائید کرو, حق پر قائم رہو اور مرضی مولا پر راضی رہو, اور نماز کا اہتمام کرو اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا, اور حق کی خاطر وقت آنے پر جس حیثیت سے قربانی دے سکتے ہو وہ حیثیت سے قربانی دینا. یہ امام حسین نے یہ پیغام ہمیں دیا, اور یزیدیت سے ہمیں یہ ملا کہ دنیا کی ہوس اور دنیا کی اقتدار سے دور رہو, کیونکہ یہ انسان کو دنیا و آخرت میں ہلاک کر دیتی ہے. ہمیشہ نبی کا معاملہ ہو یا اہل بیت کا معاملہ ہو یا صحابہ کا معاملہ ہو, کبھی ادب کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. یہ تھا پیغام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما, آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما, آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ کروڑ رحمت نازل فرما ان شہدائے کربلا پر جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا, بالخصوص سیدی و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر کہ اے اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرما, اعلیٰ جنت و اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرما. اے اللہ ان کی محبت اور جذبہ شہادت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دشمنان اہل بیت, دشمنان نبی اور دشمنان صحابہ سے ہمیں کی صحبت سے ہمیں دور رکھ. اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما اور ان کو ہدایت دے اور انہیں نیک توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو حق پر چلنے میں ہمارا مددگار ہو, اور ایسے علم سے ہماری حفاظت فرما جو حق کے راستے سے ہم کو بھٹکا دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.